Okay, A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum everyone. I hope we're all doing great inshallah. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں on the topic of Muslim education and colonialism. For a long time یہ میرے مائنڈ میں تھا کہ اس ٹاپک پہ تھوڑی روشنی ڈالی جائے اور اس کو in a different perspective I would say کہ اس کو تھوڑا اسٹڈی کیا جائے, اس کو سمجھا جائے کہ what were or what are some of the impacts of colonialism on our education system. ٹھیک ہے, ہماری ایجوکیشن کی جو کریکولم ہے, ہماری جو بیسیکلی سبجیکٹس ہیں یا فیلڈس ہیں جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں, ان سبجیکٹس ان فیلڈس پر یعنی اس ہماری کریکولم پر کلونیلزم کے کیا امپیکٹس تھے, اور اسپیشلی کلونیلزم سے پہلے ہماری جو ایجوکیشن سسٹم تھی وہ کیسی تھی. اس کو ہم بہت بریفلی دیکھیں گے, بٹ آئی تھاٹ اینڈ آئی بین تھنکنگ اباؤٹ اٹ فار اے ویری لانگ ٹائم دیٹ دس ٹاپک مسٹ بی کورڈ. ٹھیک ہے, تو آؤٹ لائن پہ آتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اوور ویو لیں گے. وی ول ڈسکس جسٹ فیو ایگزامپلس آف یورپین کلونیلزم. پھر ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ ایجوکیشن واز, I mean our education, Muslim education was before colonialism. پھر ہم دیکھیں گے at the overturn of the Persian and Byzantine Empire جو عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم میں ہوئی. ٹھیک ہے, پھر ہم دیکھیں گے ایجوکیشن after colonialism, colonialism کے بعد ہماری ایجوکیشن سسٹم جو تھی وہ کیسے رہی. And then we will connect some of the dots. We can say we will have a brief glance at Allama Muhammad Iqbal, Lord Macaulay and Sir Syed Ahmad Khan. ٹھیک ہے, and how they are related to we can say like education system and colonialism and so on. تو اگر آپ دیکھیں یورپ کو, تو ریولوشن سے پہلے یعنی میں کہوں کہ 15 سینچری سے پہلے یورپ جو تھا وہ ڈارک ایجز میں تھا. یورپ جو ہے وہ ڈارک ایجز بیسیکلی ہم اس لیے کہتے ہیں بیکاز اس ٹائم میں جنرلی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. جنرلی اسپیکنگ کچھ لوگ وہاں تھے جو ڈیولپمنٹ کر رہے تھے, فلاسفی, لنگوسٹکس, لٹریچر, لیکن they were just a rare handful of people. اور handful of people تو ہر جگہ ہر ٹائم پیریڈ میں ہوتے ہیں, وہ تو کاؤنٹ نہیں ہوتے. what I'm talking about is generally وہاں پر کوئی اس طرح کی انٹلیکچوئل فضا نہیں تھی. generally there was persecution, generally people were not interested in knowledge, not interested in development and so on and so forth. ٹھیک ہے, تو یورپ کو اس وجہ سے before the 15th century اسے ڈارک ایجز کہا جاتا ہے یورپین ہسٹری کو. from the 5th or 6th century up till the 15th century Europe was in the dark ages. اب دوسرا پوائنٹ یہاں پر امپورٹنٹ ہے سمجھنا, وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ وہ ڈارک ایجز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرام دا 5th century ٹل دا 15th century یہ ٹائم پیریڈ ہے ڈارک ایجز کا. یہ بات صحیح ہے, لیکن وہ اسے جنرلی یوز کرتے ہیں, مطلب ایون دے یوز اٹ فار دا مسلم امپائرس. لیکن یہ ڈارک ایجز کا جو ٹرم ہے یہ صرف یوروپینس کے لیے اسپیسیفک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف یورپ میں اس ٹائم جو تھی وہ ڈارک ایجز تھی. وہاں پر اس طرح کی کوئی انٹلیکچوئلز نہیں تھے جو ڈیولپمنٹ کرے یا پھر کوئی نیو کنٹریبیوشنس کرے. لیکن اف یو لک ایٹ دا مسلم امپائرز, اگر آپ مسلمس کو دیکھیں, ٹھیک ہے, تو وہ تو اپنی کنٹریبیوشن کر رہے تھے. وہ فلاسفی میں بھی بکس لکھ رہے تھے اور پولیٹیکلی بھی وہ گلوبل پاور تھے, جیسے آج کل یو ایس ہے ہیجمونک پاور. تو اس ٹائم مسلم امپائرز جو تھی وہ پیک پہ تھی, مسلمز ور ایٹ دا پیک, اور وہ ڈیولپمنٹ کر رہے تھے ان آل آف دیز ڈفرنٹ فیلڈس. ٹھیک ہے, تو یہ جو لفظ ڈارک ایجز ہیں اٹ شوڈ ناٹ بی یوز فار دا مسلم امپائرز. یہ تو ہمارے لیے گولڈن ایجز تھی. فار اس دے ور گولڈن ایجز, بٹ فار دا یورپینس دے ور دا ڈارک ایجز. تو ڈارک ایجز کی ایک سب سے آپ کہیں کہ جو پرومیننٹ کوالٹی ہے وہ بیسیکلی ایبسولوٹسٹ گورنمنٹس تھی. اب ایبسولوٹسٹ گورنمنٹس کے کسے کہتے ہیں, وہ گورنمنٹس جس میں رولر کی جو پاور ہے وہ ایبسولوٹ ہوتی ہے, انریسٹرینڈ, انکنٹرولڈ, انٹیمڈ ہوتی ہے. اس پہ کچھ اس طرح کی چیک اینڈ بیلنسز نہیں پائی جاتی, یا پھر وہ چیک اینڈ بیلنسز اس پہ اپلائی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, جس طرح کہ فریڈرک دا گریٹ ہے, یہ ایگزامپل کافی بعد میں ہے. فریڈرک دا گریٹ جو ہے 18th century کا ٹائم پیریڈ ہے, بٹ اسٹل اسے جو ہے دا ایبسولوٹسٹ کہا جاتا ہے. کیوں؟ بیکاز ہی واز این ایبسولوٹسٹ رولر. ہی واز سم ون ہو میڈ پالیسیز اینڈ بروک پالیسیز ایز ہی وشڈ without any like we can say without any checks and balances. There was nobody to take account of his actions. اس طرح اگر آپ سن کنگ کو دیکھیں, ٹھیک ہے, کنگ لوئی آف فرانس, یہ فرانس کا کنگ تھا, تو اس کا ٹائٹل تھا دا سن کنگ. وہ کہتا ہے کہ آئی ایم دا اسٹیٹ. ٹھیک ہے, اطاعت سے اموا, تو مطلب یہ فرینچ ہے. آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ ان فرینچ بٹ آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹو سے اٹ. تو وہ بیسیکلی یہ کہتا ہے کہ آئی ایم دا اسٹیٹ, یعنی میں خود اسٹیٹ ہوں. آئی ایم دا ون ہو ڈیسائڈز ایوری تھنگ اینڈ دیر از no one who can ask me why I do the things I do and what I do. یعنی کوئی مجھے کنٹرول کرنے والا نہیں ہے, میں ہی سارے ڈیسیجنز لوں گا. اب ہسٹورینس کا اس پہ کچھ ڈس ایگریمنٹ ہے. A lot of the historians say کہ this quotation is disputed. They say that
this was not really said by King Louis. لیکن بہرحال my point is that in Europe there was a norm of absolutist governments. ٹھیک ہے, ایبسولوٹزم وہاں پر کامن تھی, اور ایبسولوٹزم سے ہمارا مطلب ہے ایکسپلائٹیشن, بیکاز اگر رولر جو چاہے وہ کریں تو obviously it will lead to exploitation. لیکن بعد میں پھر ٹائم پیریڈ چینج ہوتا ہے. جب یورپ نے کولونائزیشن دنیا کی اسٹارٹ کی تو حالات بہت جو ہیں وہ چینج ہو گئے. جیسے کہ اسپینش امپائر کی اگر ہم بات کریں, ٹھیک ہے, تو اسپین میں جب مسلمس تھے اور 1492 میں انہیں ایگزائل کر دیا گیا, انہیں بالکل کک آؤٹ کر دیا گیا, تو اسپین کی جو ریسورسز تھی وہ کرسچن آرمیز, جو کرسچن مونارچس تھے اس ٹائم کی, کوئین ایسابیلا اور ایراگون جو تھے, تو فرڈینینڈ دا گریٹ, ٹھیک ہے, تو فرڈینینڈ اور کوئین ایسابیلا انہوں نے اسپین کی جو ریسورسز تھی جو مسلم سے آبویسلی رہ گئی تھی بیکاز دے ہیڈ ککڈ آؤٹ مسلمس, تو ان نے ان ریسورسز کو یوز کر کے امریکہ اس کو کولونائز کیا. امریکہ سے میرا مطلب ہے اگر آپ دیکھیے میکسیکو اور کوسٹاریکا اور یہ جو لیٹن امریکن کنٹریز ہیں وہ, جس میں آج کل جو ہے موسٹلی اسپینش بولی جاتی ہے. اس طرح سے یہ تو اسپین کی بات ہے. اگر آپ برٹن کو دیکھیں تو برٹن دے ہیڈ یو کین سے لینڈیڈ آن دا لینڈس آف دی سب کانٹیننٹ. تو وہ شاہ جہان کے ٹائم پیریڈ میں آئے تھے ان دا فارم آف دا ایسٹ انڈیا کمپنی, اینڈ سلولی اینڈ گریجولی دے کیم ٹو کالونائز دا لینڈس. وٹ دے اسٹارٹیڈ از دے اسٹارٹیڈ آؤٹ ایز اے کمپنی which was here to trade with the people. But then when they saw that the government is gradually weakening, the emperor is becoming weaker and weaker day by day, they started to take lands and capture people and bribe people. تو اس طرح سے 1757 میں بیٹل آف پلاسی ہوئی, جس میں the subcontinent lost Bengal to the British, ٹھیک ہے, to the British Empire. تو یہ بنگال جو ہے کہ برٹن کا پارٹ بن گیا. اس طرح سے اگر آپ دیکھیں الجیریا کو, ٹھیک ہے, so Algeria was also colonized by the French. So if you look at the tapestry of events here, you can see that Europe basically started spreading out in the world. So ابھی تک وہ آپس میں لڑ رہے تھے, اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہے تھے, but now the Europeans had started colonization, اور ساری دنیا کو انہوں نے colonize کر دیا. اس وجہ سے بیکاز ساری دنیا یورپ کے انڈر آ گئی, بیکاز آسٹریلیا میں بھی یورپین کولونائزیشن تھی, ٹھیک ہے, وہ بھی کولونائز تھے. آسٹریلیا کو کولونائز کیا تھا, یو ایس کو کولونائز کیا تھا, لیٹن امریکن کنٹریز کو, افریقہ کو, انڈیا کو, آلموسٹ دا انٹائر ورلڈ واز کولونائز. تو اس وجہ سے ساری دنیا کی جو سسٹمز ہیں اس میں ریڈیکل چینجز آئیں, اور ان ریڈیکل چینجز میں ایک ایجوکیشن کی ہے, ٹھیک ہے. تو ایجوکیشن سسٹم کیسی تھی بیفور کولونیلزم؟ بیفور کولونیلزم جو ہے وہ ولفریڈ کینٹویل اسمتھ لکھتے ہیں کہ it is a mistake to think of the Islamic as one of the several ways of being religious. It is a mistake, ٹھیک ہے. Rather, for 14 centuries, the Islamic has been one of the ways of being humans. تو اسلام جو ہے یہ صرف ایک ریلیجیس سسٹم نہیں ہے, بلکہ it is a way of being a human. It is a framework which provides you with the scaffolding to live your life. یعنی یہ آپ کو زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ سکھاتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جو اسلامک ایجوکیشن سسٹم تھی وہ بہت زیادہ کمپریہنسو تھی. اٹ واز مچ مور کمپریہنسو کمپیئر ٹو آور ماڈرن ایجوکیشن سسٹم. جیسے کہ فار ایگزامپل ہماری ایجوکیشن سسٹم میں اسپریچول ڈائمینشنز جو تھی وہ موجود تھی, اور اسپریچولیٹی کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی تھی. ابو الفضل العلامی رحمہ اللہ جو ہیں وہ بائرام خان کو لکھتے ہیں, ہو واز بیسیکلی دا کمانڈر آف دی مغل آرمیز, کہ آپ اسٹڈی کریں اخلاق ناصری اور اخلاق جلالی, یعنی آپ نے ان بکس کو ریڈ کرنا ہے اور آپ نے ان سے اسپریچول فائدہ لینا ہے. بیکاز بینگ اے کمانڈر آف دا آرمی یو آر ناٹ جسٹ دیئر ٹو شو یور فزیکل پراویس. آپ نے صرف اپنی جسمانی پاور نہیں دکھانی, ٹھیک ہے. فزیکلی یو آر ناٹ دیئر ٹو شو یور اسٹرینتھ only in terms of your physical prowess. Okay, you are not there just to dominate your enemy, just to kill and annihilate the enemy. You are there to also have a spiritual side inside yourself. You should have a spiritual grounding. ٹھیک ہے, تو صرف لڑنے اور جھگڑنے کے لیے آپ نہیں ہیں, but you also must focus on the spiritual self, ٹھیک ہے, on the spiritual aspect of your personality. تو ایون in terms of war, in terms of education, spirituality کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی تھی. آج کل کے دور میں اگر آپ ایجوکیشن کو دیکھیں تو اس میں اسپریچولیٹی کا کوئی کانسیپٹ اس طرح سے نہیں ہے. ماڈرن سائیکالوجی وہ جو ہے اسپریچولیزم اور اسپریچولیٹی کے کانسیپٹس کو لے کے آئی ہے, بٹ وی کین ڈسکس اٹ سم ادر ٹائم کہ وائی اٹ از پرابلمیٹک اینڈ وائی اٹ از ویری ڈفرنٹ فرام دا کائنڈ آف اسپریچولیزم اینڈ اسپریچولیٹی وچ ایکچولی اسلام ایڈوکیٹس فار.
اس طرح سے جو ہے وہ آرڈر آف انسٹرکشنز تو امپرر اکبر جو ہیں انہوں نے اخلاق ناصری، مثنوی افرومی، احیاء العلوم اور کیمیائی سعادت وہ بھیجی اپنے کمانڈرز کو، اور انہیں کہا کہ آپ کی سارے جو انسٹرکشنز ہیں اس میں جو لکھی ہیں، جو باتیں اس میں لکھی ہیں امام الغزالی نے اور مولانا رومی نے، ٹھیک ہے، اور اس جو دوسری بکس ہیں ان میں، وہ آپ اپنی آرمی کو پڑھائیں، بیکاز اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ وار. ہم آپ کو صرف جھگڑے کرنے نہیں سکھا رہے ہیں. یو آر اے ہیومن بینگ اینڈ بینگ اے ہیومن بینگ یو شوڈ ٹیک اسلام ایز یور فریم ورک. جیسے کینٹول اسمتھ کہتا ہے نا کہ اسلام آپ کو ایک کمپریہنسو لائف سسٹم دیتا ہے. اٹ از اے کمپلیٹ وے آف لائف جیسے ہم کہتے ہیں. تو اگر کمپلیٹ وے آف لائف ہے تو اسلام نہ صرف آپ کو جنگ لڑنا سکھاتا ہے بلکہ آپ کی پرسنالٹی کی دوسری ایسپیکٹس کو بھی ڈیولپ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کے اسپریچول ایسپیکٹس ہیں. اگر آپ مسلم سائیکالوجی کو دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ اسپیسیفک ایگزامپل میں نے اس لیے اٹھائے ہیں کیونکہ اگر آپ ماڈرن سائیکالوجی کو دیکھیں تو اس میں یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ مسنگ ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ کافی سارے جو ہیں یہ مسنگ ہیں. مسلم سائیکالوجی میں ایتھکس اور سائنسز جو امام الغزالی کی احیاء العلوم ہیں تو اس میں اسپریچول ڈیزیزز پہ بھی بات ہے، ٹھیک ہے. آج کل اسپریچول ڈیزیزز کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. انفیکٹ ماڈرن سائیکالوجی تو اسپریچولزم کی کسی آئیڈیا کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی، بیکاز اٹ از کنسیڈرڈ کمپلیٹلی امپیریکل. صرف امپیریکلی ہی وہ ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وچ از پرابلمیٹک. تو اسپریچول ڈیزیز پہ کافی ڈسکشن تھی مسلم سائیکالوجی میں. اس کے علاوہ مسلم تھنکرز جو تھے دے اسٹڈی سائیکالوجی ان دا لائٹ آف حدیث. وہ حدیث کو اور قرآن کو ایز اے فریم ورک لیتے تھے اور پھر دیکھتے تھے کہ قرآن اور حدیث میں اسپریچول ڈیزیزز کے بارے میں، ایون نان اسپریچول ڈیزیزز یا نان اسپریچول ایشوز کے بارے میں کیا لکھا ہے، اس سے پھر وہ پرنسپلس ڈرائیو کرتے تھے. اینڈ اٹ واز اے مچ مور روبسٹ سسٹم. اٹ واز اے روبسٹ فریم ورک فار انڈرسٹینڈنگ ہیومن سائیکالوجی. یہ اس وجہ سے روبسٹ تھا کیونکہ اٹ واز آلسو ویری مچ ریئلسٹک، ٹھیک ہے. انسان کی اسپریچول نیڈز ہیں اور اسے کوئی اگنور نہیں کر سکتا. جو ماڈرن سائیکالوجی ہے وہ یہی بات بار بار کر رہی ہے کہ ہاؤ وی کین کیور ڈپریشن، اور ڈپریشن ایسی ہے، ڈپریشن ویسی ہے. ڈپریشن پہ اتنا لٹریچر لکھا گیا ہے بٹ اسٹل دے ڈو ناٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف سولوشن. بٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ فیل گریٹیٹیوڈ اور یہ کرو، وہ ڈو میڈیٹیشن اینڈ ڈو یوگا اینڈ آل آف دوز تھنگ، ٹھیک ہے. It is more like a shallow conception of spiritualism جس میں آپ spiritual ہوتے ہی نہیں but you are forcing yourself to be spiritual. تو مسلم تھنکرز جو تھے وہ مسلم سائیکالوجی کو ان دا لائٹ آف حدیث اینڈ قرآن اسٹڈی کرتے تھے اور وہ پروفٹ کی لائف کو دیکھتے تھے کہ پروفٹ نے ڈفرینٹ سچویشنس کو کس طرح ہینڈل کیا. قرآن میں کس طرح کی سائیکالوجی بتائی گئی ہے، احادیث میں کس طرح کی سائیکالوجی بتائی گئی ہے، ہیومن نیچر کے بارے میں احادیث میں کیا ہے، ہیومن ڈیزیزز کے بارے میں جو ہے وہ احادیث میں کیا ہے، یا پھر اس طرح ہیومن سائیکالوجی انسان کس طرح سوچتا ہے، سائیکالوجی کی ڈفرینٹ ایلیمنٹس کیا ہیں، اس کی ڈفرینٹ ایسپیکٹس کیا ہیں، اس کے بارے میں احادیث میں کوئی پوائنٹس موجود ہیں یا نہیں، انہیں بھی ساتھ میں لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اور finally there was always a spiritual dimension to psychology. Also it was viewed entirely differently. As an example, suffering was inherently thought to be a test from Allah subhanahu wa ta'ala. تو theoretical level پہ اگر آپ دیکھیں تو مسلم جو سائیکالوجی تھی وہ کافی ڈفرینٹ تھی ماڈرن سائیکالوجی سے، اس طرح سے کہ اگر آپ دیکھیں جسٹ ایک ایگزامپل، کہ اگر آپ صرف ایک ایگزامپل کو دیکھیں ایٹ دا ایگزامپل آف سفرنگ، تو یہ جو آئیڈیا ہے سفرنگ کا ماڈرن سائیکالوجی میں اسے بہت نگیٹو پرسپیکٹیو سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو سفرنگ ہے یہ بہت بری ہے، ہر حالت میں سفرنگ جو ہے وہ ہم نے پریونٹ کرنی ہے، اور خوشی سب سے بیسٹ چیز ہے چاہے جو بھی ہو جائے، لیکن خوشی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. بینگ ہیپی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اینڈ دیر از نتھنگ مور فنڈامنٹل اینڈ انٹرنسک اینڈ امپورٹنٹ دین ہیپینس. لیکن مسلم سائیکالوجی میں ایسا نہیں تھا، بیکاز اسلام میں اگر آپ سفر کرتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور اگر آپ خوش ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہوتے ہیں. تو ہماری جو انٹائر فریم ورک ہے، ہماری جو انٹائر اسکیفولڈنگ ہے، جو ڈھانچہ ہے، وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ ہماری جو تھیوریٹیکل فریم ورک ہے وہ قرآن اور احادیث سے آتی ہیں. وہ کنسیپشنز، وہ تھیوریز ہم نے خود نہیں بنائی وداؤٹ اینی یو کین سے فاؤنڈیشنز، ٹھیک ہے، وداؤٹ اینی انڈر گرڈنگ فریم ورک. اس طرح سے جو سفرنگ ہے اٹ واز آٹ ٹو بی انڈورڈ. جیسے ہم گزارتے تھے سفرنگ سے، اگر ہم گزرتے تھے تو اللہ کے لیے، یعنی اف دیر واز اے کیلیمٹی دیٹ کیم اپان اس، اگر ہم پہ کوئی مسئلہ، ہم پہ کوئی وٹ کین وی سے کیلیمٹی، کوئی بڑا مسئلہ آتا تھا، سو وی وڈنٹ سے او سفرنگ اینڈ سفرنگ از بیڈ اور ہمیں کسی طرح سے بھی اسے پریونٹ کرنا ہے. نہیں، وی وڈ سے اوکے اللہ نے
یہ اللہ جو ہے اللہ نے مجھے اس امتحان میں ڈالا ہے، میں اللہ کا شکر گزار ہوں کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جو ہے میرا امتحان لے رہا ہے، اینڈ آئی ول ڈو مائی بیسٹ ٹو بی پیشنٹ اینڈ گریٹفل اینڈ ٹرائی ٹو سالو دس ایشو انشاءاللہ. اس طرح کا رسپانس تھا، اینڈ دس از واٹ مسلم سائیکالوجی اسٹل ٹیچز. ٹھیک ہے، لیکن آبویسلی جو یونیورسٹیز کی کریکولم ہے یا پھر جو مدارس کے علاوہ جو کریکولم ہے اس میں یہ ایلیمنٹس نہیں پائے جاتے، اس میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس میں سفرنگ کی وہی ڈیفینیشن ہے جو ایتھیزم سے آتی ہے، اس میں سفرنگ کی وہی ڈیفینیشن ہے جو لبرلزم سے آتی ہیں، جو یوٹیلیٹیرین کنسیپشنز پہ بیسڈ ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے. اینڈ آلسو اگر ہم پہ امتحان آتا تو ہم سوچتے کہ اس سے ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، اس سے ہمارا یقین اللہ اور اس کے پیغمبر میں پختہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیں نا ایک کمپلیٹلی 180 ڈگری شفٹ ہے. ایک طرف ایتھیزم ہے جو کہتا ہے کہ سفرنگ بری ہے، ہر طرح کی سفرنگ بری ہے، سفرنگ جو ہے اسے اوائڈ کرنا چاہیے اور ہمیشہ اداسی سے بچنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. اینڈ آن دی ادر ہینڈ دیر از مسلم سائیکالوجی جو کہتی ہے کہ نہیں، سفرنگ از فرام اللہ اینڈ اٹ از فار اللہ. سفرنگ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے لیے ہیں. اگر آپ پہ مشکل آتی ہے تو وہ آپ کے ایمان کو تازہ کرتی ہے، وہ آپ کے یقین کو پختہ کرتی ہے، وہ آپ کو اسٹرانگ بناتی ہے، مینٹلی، فزیکلی، اسپریچولی آپ کو اور بھی مضبوط بناتی ہے. ٹھیک ہے، یو بیکم مور پیشنٹ، مور انڈورنگ آف سفرنگ اینڈ ڈیفیکلٹیز. ٹھیک ہے، اور آپ جو ہیں کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ہے اللہ کی طرف سے. لیکن ایتھیزم میں ایسا نہیں ہے، وہ سوچتے ہیں کہ جو بھی برا کام ہے وہ بس برا ہی ہے، ہم سے کوئی ظلم، ہمارے ساتھ کوئی ظلم ہی کر رہا ہے، اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے. لیکن اسلام ہمیں برائی میں بھی اچھائی دکھاتا ہے. ان سفرنگ دیر از گڈنس. یہ اسلامک سائیکالوجی ہے یا مسلم سائیکالوجی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو جو مسلم تھنکرس تھے جو ابھی بھی ہیں تو وہ اپنی بکس میں بہت زیادہ یہ لکھتے تھے ایٹ دا اینڈ آف دیئر بک یا ایٹ دا اینڈ آف دیئر ڈسکشن کہ واللہ عالم، یعنی اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ نارم بھی، یہ جو عادت ہے، ہیبٹ ہے، یہ بھی اب ہم مسلم تھنکرس کے درمیان نہیں رہی. ٹھیک ہے، اور یہ چھوٹی پوائنٹ ہے، مجھے آئی نو کہ دس از اے ویری ٹائنی پوائنٹ، آلموسٹ نیگلیجیبل، لیکن اٹ شوز دی امپیکٹ آف کولونیلزم آن اس. یہ شو کرتا ہے کہ ایون مسلم جو تھنکرس تھے اگر وہ اپنا آنسر دے دیتے جو جتنے بھی آرگومنٹس وہ ان کے پاس تھے، جتنا بھی نالج ان کے پاس تھا، بٹ اسٹل ایٹ دا اینڈ وہ یہ لکھتے تھے کہ واللہ عالم، صرف اللہ ہی کو پتہ ہے. وہ اپنی ہمبلنس شو کرتے تھے، وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ نو آئی ایم دا ون ہو نوز دا آنسر، آئی ایم دا ون ہو ہیز دا کریکٹ آنسر اینڈ ایوری بڈی ایلس از رانگ. نو، وہ یہی کہتے تھے کہ یہ میرے آرگومنٹس ہیں، آئی ہیو آرگومنٹ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. اس حدیث کے بیس پہ میں نے یہ استدلال کیا ہے، اس حدیث کی بیس پہ میں نے یہی مسئلہ نکالا ہے. لیکن آخر میں لکھتے تھے کہ واللہ عالم، میرا علم کمزور ہو سکتا ہے، آئی ایم اے لمیٹڈ بینگ اینڈ آئی کین بی مسٹیکن. یہ چیز آپ اکیڈیمیا سے مسنگ ہے. اب کیا ہے کہ ایوری بڈی از لوکنگ ٹو ڈومینیٹ ایچ ادر، ہر چیز بس ڈومیننس کے پرسپیکٹیو میں آ چکی ہے. ڈومیننس کی فریم ورک ہے، ہر کوئی ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ وائی ڈڈ دا ارلی مسلمس اوورٹرن رومن اینڈ پرشین امپائر. ایکچولی یہ کویشچن ہونا چاہیے تھا ہاؤ ڈڈ دا ارلی مسلمس اوورٹرن دا رومن اینڈ پرشین امپائر. ٹھیک ہے، تو میں نے اس کا ایک ہسٹوریکل ایجوکیشنل آنسر دیا ہے کہ دا سوسائٹی دیٹ سیپریٹس اٹس اسکالرس فرام اٹس وارئرز ول ہیو اٹس تھنکنگ ڈن بائی کاورڈس اینڈ اٹس فائٹنگ ڈن بائی فولس. ٹھیک ہے، تو تھوسیڈیڈیز جو ہے یہ ایک گریک ہسٹورین تھا، وہ کہتا ہے کہ جو سوسائٹی اپنے انٹلیکچوئلس کو، ٹھیک ہے، اپنے اسکالرس کو وارئر سے جدا کرتی ہے تو اس سوسائٹی کے لیے لڑنے والے بے وقوف ہوں گے. یعنی جو لڑنے والے ہوں گے وہ بے وقوف ہوں گے اور وہ کاورڈ ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں، اگر آپ صحابہ کو دیکھیں نا تو صحابہ وارئرز بھی تھے، ٹھیک ہے، بریو لوگ تھے، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ اسکالرز بھی تھے. یعنی ان کے پاس دین کا علم بھی تھا اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ دنیا میں جاتے اور اللہ کے دین کو فروغ دیتے. یعنی they were warriors and they were scholars. تو سٹیڈیز کہتا ہے کہ اگر آپ ان دونوں کو جدا کریں تو آپ کی جو آرمی ہے وہ کاورڈ ہو جائے گی اور وہ فول ہو جائے گی. کیونکہ اگر آپ آرمی بھیجتے ہیں آرمی کو، ٹھیک ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کا، انہیں پتہ ہی نہیں دنیا کا، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، انہیں صرف سامنے والے کو مارنا آتا ہے، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ اپنے اسکالرس کو بھی ماریں گے اور صرف مارنا ہی انہیں آئے گا. اس وجہ سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو امپرر اکبر تھے انہوں نے اپنی آرمی کو یہ بک سینڈ کی کہ ٹیچ دیز بکس ٹو دا آرمی، ٹو مائی سولجرس، سو دیٹ دے بیکم اسکالرس، دے کین ہیو اے نالج آف دین. ٹھیک ہے،
علماء تو نہیں بن سکتے جو سولجرز ہیں، لیکن اس سے مراد ہے کہ انہیں یہ کچھ چیزیں پتہ ہوں، ایٹ لیسٹ انہیں دین کا کچھ علم ہو، بیسکس تو انہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے. تو دوسری چیز بھی اسی پوائنٹ کو سپورٹ کرتا ہے، اور اسی پوائنٹ سے میں نے جیسے علماء کہتے ہیں میں نے یہ استدلال کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ میرا آرگومنٹ ہے کہ صحابہ کی سکسیس کی ایک وجہ یہ تھی، ٹھیک ہے، ان کی سائیکالوجی یہ تھی کہ وہ نہ صرف واریئرس تھے بلکہ وہ اسکالرز بھی تھے. اسی وجہ سے دے سکسیڈیڈ ان ڈیفیٹنگ دا رومنز اینڈ دا پرشینس، کیونکہ انہیں دین اور دنیا کا علم تھا اور ساتھ میں وہ بریو بھی تھے، وہ کریجیس بھی تھے، ٹھیک ہے. اس طرح اگر آپ دیکھیں تو نوٹ ٹو دیٹ اے فیتھفل اسٹڈی آف دا لبرل آرٹس ہیومنائزز کریکٹر اینڈ پرمٹس اٹ ناٹ ٹو بی کروئل. اووڈ کہتا ہے، جو ایک رومن رائٹر ہیں، وہ کہتا ہے کہ جو لبرل آرٹس ہیں، لبرل آرٹ تو یہ اوبیسلی لیٹن لینگویج سے ٹرانسلیشن کی ہے، تو لبرل آرٹ تو ہم یوز کرتے ہیں، لیکن جنرلی اگر ہم لٹریچر کی بات کریں، اور لٹریچر سے میرا مطلب ہے حدیث اور قرآن، ٹھیک ہے، دوسری بھی مطلب ہے، دوسری چیزیں بھی اس میں انکلوڈیڈ ہیں، ٹھیک ہے. لٹریچر میں تو ساری چیزیں آتی ہیں، بہت ساری بکس آتی ہیں، وہ آئی ایم جسٹ یوزنگ اے جنرل ٹرمینالوجی. تو جو لوگ لٹریچر کو اسٹڈی کرتے ہیں وہ اپنے کیریکٹر کو ریفائن کرتے ہیں، ان کا کیریکٹر جو ہے وہ ریفائن ہو جاتا ہے، اور ان کی کیریکٹر میں وہ خوبیاں آ جاتی ہیں جو اس بندے کی پرسنالٹی میں نہیں ہوتی جو لٹریچر اسٹڈی نہیں کرتا. اور ہمارے لیے سب سے بیسٹ لٹریچر کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. میں یہ نہیں کہہ رہا ساتھ میں اور بکس پڑھنا چھوڑ لی، نہیں، وہ پڑھنی ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ اگر ہم مسلمس ہیں، ٹھیک ہے، تو ہماری پرائمری لٹریچر یہی ہے، پرائمری، ٹھیک ہے. اگر آپ دوسری بکس نہ بھی پڑھیں لیکن قرآن اور حدیث کو پڑھیں تو اٹ ول گیو یو دا بیسٹ کریکٹر ایور، ٹھیک ہے. لیکن آبویسلی پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی آپ نے دوسری فیلڈس کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں ڈیپلی تو آپ کو چاہیے کہ آپ سائیکالوجی بھی اسٹڈی کریں تاکہ آپ سائیکالوجی کو لے کے قرآن کو سمجھیں، ٹھیک ہے. اس طرح اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ میتھمیٹکس کا علم آپ کے پاس ہو. اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے سو یو مسٹ ہیو دا نالج آف فلاسفی. اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے تو آپ کو میتھمیٹکس کا بھی علم ہونا چاہیے. تو ڈپینڈس کہ آپ کا گول کیا ہے، قرآن سے آپ کیا چیزیں نکالنا چاہتے ہیں، اینڈ دا تھنگس دیٹ یو آر ایمنگ فار، ٹھیک ہے. اب کولونیلزم کے بعد ایجوکیشن کیا تھی، تو یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی کہ ہاؤ ایجوکیشن واز بیفور کولونیلزم. لیکن آفٹر کولونیلزم کیا ہوا؟ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بیکیم اے فیکٹری، ٹھیک ہے، وہ فیکٹریز بن گئی پروڈکٹ میکنگ کی. یعنی جیسے آج بھی آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ آپ جو ہیں یونیورسٹی سے جب فارغ ہوں گے تو آپ مارکیٹ میں نہیں بکیں گے اف یو ڈونٹ ہیو دا ڈگری اینڈ دا اسکل ریکوائرڈ فار دیٹ جاب. یہی لٹرلی یہی لینگویج یوز کی جاتی ہے، لٹرلی کہ آپ ایک پروڈکٹ ہیں اور آپ کو ہم مارکیٹ کے لیے تیار کر رہے ہیں. یہ لٹرلی ایسے ہی ٹیچرز آپ کو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز ناؤ اٹ از ایجوکیشن سسٹم ہیز بیکم اے فیکٹری ہے، ہر کوئی اس سے گزرتا ہے اور فیکٹری اس پہ اپنا کام کرتی ہے. اپنا کام کرنے کے بعد اسے ایک خاص پروڈکٹ میں کنورٹ کرتی ہیں اور وہ پروڈکٹ پھر آگے مارکیٹ میں بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر لوگ اسے خریدتے ہیں. تو ایجوکیشن کی جو وہ نیچر ہے اٹ ہیز بیکم ون آف بزنس. ایجوکیشن اب بزنس بن چکی ہے، یہ مین پوائنٹ ہے. کیپٹلزم رائج ہو چکی ہے اور ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ وہ بزنس پہ اب چل رہی ہے، وہ پہلے جیسے نہیں رہی. اس طرح اگر آپ دیکھیں اورینٹل اسرٹ آن مسلم ایجوکیشن قرآن الحدیث، تو جو اورینٹلسٹ تھے، جو جرمن ہائی کرٹکس تھے، انہوں نے قرآن الحدیث پہ کرٹیسزم شروع کی اور اس وجہ سے وہ اپنے اسمپشنز کو لے کے آ رہے تھے. جو میں پھر اس پہ کبھی لیکچر دوں گا انشاءاللہ کہ جو ہسٹوریکل کرٹیکل میتھڈ ہے وہ اس کو یوز کرتے اور پھر قرآن اور حدیث پہ کرٹیسزم کرتے کہ یہ تو ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جب ہم مغلوب ہوئے، جب ہم کالونائز ہوئے تو اورینٹلزم کی جو آئیڈیاز تھی وہ انہوں نے فروغ پایا. یعنی یورپ کے جو اسکالرس تھے وہ جو کہتے تھے لوگ وہی ایکسیپٹ کر لیتے تھے، کیونکہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات آتی تھی نا کہ یار یوروپینس نے ہمیں کالونائز کر لیا ہے، انہوں نے ہمیں مغلوب کر لیا ہے، اٹ مینس کہ وہ صحیح ہیں، ہم غلط ہیں. یہ سائیکالوجی تو ٹھیک نہیں ہے لیکن لوگوں کے مائنڈ میں یہ آتا ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس طرح کولونیلزم کی مٹیریل مینیفیسٹیشنز کیا ہے؟ آل ایجوکیشن از بزنس، آل بزنس از مٹیریل از گریڈ. تو یہ بات تو سادہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے بزنس پہ کنورٹ ہو گئی، لیکن انفارچونیٹلی بزنس خود ایک مٹیریلسٹ چیز بن چکی ہے. دیکھیے بزنس آٹومیٹکلی کوئی بری چیز تو نہیں ہے نا، بزنس تو صحابہ نے بھی کیا ہے، بزنس تو نبیوں نے بھی کیا ہے، ٹھیک ہے. مطلب آئی مین ارننگ، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ کماتے تھے. مائی پوائنٹ از کہ ایون بزنس بیکیم مٹیریلسٹک. کیوں؟ بیکاز دیر واز دا آئیڈیا آف کیپٹلزم، ٹھیک ہے.
اس طرح سے سیکولر ڈائمینشن آف ماڈرن ایجوکیشن، جس میں نو ریلیجن، نو مورلس، نو ایتھکس. تو اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل اس میں کوئی مورالٹی کا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا آج کل کی ایجوکیشن سسٹم میں. نہ مورالٹی کا کوئی کانسیپٹ ہے، نہ ایتھکس کا کوئی کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، جنرلی یعنی فار ایگزامپل آپ کی ایک یونیورسٹی مجھے اس طرح دکھا جس میں احیاء العلوم پڑھائی جاتی ہے، یا جو صوفیاء کے بکس ہیں کیریکٹر پہ وہ پڑھائی جاتی ہے. نہیں پڑھائی جاتی. جو لٹریچر ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہ ویسٹ سے آتا ہے، اور ویسٹرن لوگوں نے جو ان کی جو ماڈرن بکس ہیں، ٹھیک ہے، ماڈرن ان کی جو کنسیپشن آف لٹریچر ہے وہ انہوں نے کمپلیٹلی سیکولرائز کر لیا ہے. اس طرح امپوزیشن آف لبرل ویلیوز بھی ہیں. دا کیس آف کرائم آف پیشن ان ایجپٹ اینڈ قاضیز ریزگنیشن. تو یہ ایک سٹوری ہے کہ ایجپٹ میں ایک دفعہ ایسا ہوا جب برٹش جو تھے ان کی ایجپٹ پہ حکومت تھی. تو مصر میں اس ٹائم برٹش کی حکومت تھی، اور ایک قاضی جو ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ایک ہسبینڈ نے اپنی بیوی کو مار دیا بیکاز ہی سا ہر یو کین سے کمٹنگ ایڈلٹری ود اندر مین. تو ایک مرد نے اپنی وائف کو کسی اور مرد کے ساتھ ایڈلٹری کرتے ہوئے دیکھا، اینڈ وین ہی سا ہز وائف ہی کلڈ ہر. اس نے اس کو مار دیا. تو جب مسئلہ آیا قاضی کے پاس تو قاضی نے یہ حکم لگایا، انہوں نے بیسیکلی حد جاری کر دی. انہوں نے بیسیکلی کیپٹل پنشمنٹ کی سزا دے دی کہ ہی آٹ ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ. کیوں؟ بیکاز اس نے ایک عورت کو قتل کیا ہے، تو اور ایک اس کے بدلے میں اب اسے قتل کیا جائے گا. لیکن مسئلہ کیا ہوا، جو ایجپشن گورنمنٹ تھی جو بیسیکلی برٹش تھی، کیونکہ وہاں پر حکومت اس ٹائم برٹش کی تھی، تو برٹش وہاں پر آئے اور انہوں نے اس فیصلے کو آگے جانے نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، دس از اے کرائم آف پیشن، اور اس نے غصے میں آ کے یہ کیا، اور غصہ تو جسٹیفائڈ ہے کیونکہ اس کی وائف ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو قاضی نے کیا اس نے ریزگنیشن دے دی، وہ اپنی پوسٹ سے ہی ریزائن ہو گیا. اب اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہ لبرل ویلیوز بھی اس کے بعد امپوز ہونے لگے. کیونکہ جسٹ بیکاز یو تھنک اس نے غصے میں کیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ بری ہو گیا، کیونکہ اسلام میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام میں اگر آپ نے قتل کیا تو اب آپ ذمہ دار ہیں اس کے. یو آر دا پرپیٹریٹر اینڈ یو آر دا کریمنل ایون اف یو ڈیڈ اٹ ان اینگر. کیا ہوا اگر آپ نے غصے میں کیا؟ لیکن نہیں، اس نے جو ہے اس فیصلے کو آگے جانے نہیں دیا، اینڈ انسٹیڈ دا قاضی واز فورس ٹو ریزائن. ٹھیک ہے. اس طرح اگر آپ دیکھیں لارڈ میکالے کو، تو اس نے انڈین لٹریچر کو کافی زیادہ، انڈین پلس پرشین لٹریچر جو فارسی کا لٹریچر ہے اس کو بہت زیادہ ڈیگریڈ کیا. کافی سارے باتیں اس نے اپنے جو بریف ایسے ہیں اس میں کی ہیں، اے منٹ آن انڈین ایجوکیشن. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ باتیں اس نے کی ہیں کہ یہ جو ایران کا جتنا بھی لٹریچر ہے اور انڈیا کا، یہ لٹریچر یہ شیکسپیئر کی کتابوں کے برابر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. شیکسپیئر کی بکس کی جو ایک شیلف ہے، ایک طاق، یہ اس کے برابر بھی نہیں ہے. اور اس نے پھر آئیڈیاز دی کہ کس طرح ہم مسلم ایجوکیشن کو فردر ڈسمینٹل کر سکتے ہیں. انڈیا میں جو مسلم ایجوکیشن سسٹم ہے، اسلامک ایجوکیشن سسٹم ہے، ہم اس کو فردر کیسے ختم کر سکتے ہیں، ڈیگریڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہماری ایجوکیشن میں پیور ریشنلزم کی طرف موو سٹارٹ ہوئی. ٹھیک ہے. جو سر سید احمد خان ہے انہوں نے کافی سارے احادیث کو ریجیکٹ کیا، اور اسی وجہ سے جو حدیث ریجیکشن کی جو موومنٹ ہے یہ سب کانٹیننٹ سے سٹارٹ ہوئی. بیکاز انہوں نے وہ بیسیکلی جرمن ہائی کرٹک سے انفلوئنس ہوئے تھے، اور انہیں لگنے لگا تھا کہ ہمارے جو لٹریچر ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے میتھڈ انفیریئر ہیں. اس وجہ سے انہوں نے ایک پیورلی ریشنلسٹک میتھڈ اپلائی کی، اور پیورلی ریشنلسٹک سے میرا مطلب ہے دا ویسٹرن میتھڈس. اس طرح ایون ایجپٹ میں اس طرح کے ریشنلسٹ لوگ ہیں، جیسے کہ محمد عبدو ہیں، شیخ رشید رضا ہیں، شیخ محمود شلتوت ہیں، شیخ محمد الغزالی ہے. یہ کافی سارے اسکالرز ہیں جامعہ الازہر کی. تو وہ بھی اس ٹرینڈ سے امپیکٹ ہوئے، اسپیشلی شیخ محمد عبدو کے آنے کے بعد، کیونکہ وہ ویسٹ گئے تھے، انہوں نے وہاں کا دورہ کیا، تو وہاں سے آنے کے بعد ان کی آئیڈیاز میں کافی نیو چیزیں آئی تھی. اس وجہ سے جو ایجپٹ کے اسکالرس تھے انہوں نے ان کو ریجیکٹ بھی کیا. بٹ مائی پوائنٹ از کہ مسلم ایجوکیشن میں پھر ریشنلزم کی آئیڈیاز آنے لگی، اسپیشلی ویسٹرن ریشنلزم کی، جو حدیث کو بھی کرٹیکلی دیکھتے تھے اور عجیب آئیڈیاز بھی جو ہیں وہ نکالتے تھے، اور اسلام کے ٹریڈیشنل آئیڈیاز جو ہیں ان کے کافی ڈسمسو تھے. انہیں ڈسمس کرتے تھے کہ نہیں، یہ پرانی آئیڈیاز ہیں، اب ہم آگے جائیں گے، اب دنیا جو ہے وہ ماڈرنزم میں چلی گئی ہے، اس لیے ہمیں بھی آگے جانا ہے، ہم نے پرانی آئیڈیاز کو پیچھے چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس طرح سے انڈیا میں کچھ ماڈرنسٹ تھے، جس طرح کے علامہ محمد اقبال ہیں، تو وہ اپنی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ میں یہی بات کہتے ہیں کہ لبرلز جو ہیں دے آر obliged اینڈ
دے آر بیسیکلی ایکسکیوز می دے آر جسٹیفائڈ، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ جسٹیفائڈ ہیں کہ وہ اسلام کی ری انٹرپریٹیشن چاہتے ہیں. تو شیخ محمد شیخ نہیں، علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ بھی اس طرح کے ماڈرنزم سے کافی وہ انفلوئنس ہوئے تھے. تو یہ ہماری ایجوکیشن سسٹم تھی کہ اس میں ریشنلزم کی آئیڈیاز آ گئی، اس میں ہمارے لیے ہم میں ایک تنزیہ موڈ آ گیا، ہم نے اپنے ہی تاریخ کو ڈیمونائز کرنا شروع کیا. اس میں میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کی ہے، ٹھیک ہے، مطلب میری ایک ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پہ جس میں نے یہ پورا پوائنٹ ٹیکل کیا ہے کہ کس طرح کولونیلزم کے بعد ہم نے اپنی ہی ہسٹری کو ڈیگریڈ کرنا شروع کیا. ہم کبھی امپرر اورنگزیب کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کبھی جو ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے آکسفورڈ یونیورسٹی نہیں بنائی، کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے انٹلیکچوئلس کو پرسیکیوٹ کیا. تو یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں نے ڈسکس کی ہیں کہ ہم کولونیلزم کے بعد اپنے اندر ہی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہونے لگے. اس وجہ سے ہم نے اپنے کلاسیکل اسکالرس کو بھی ریجیکٹ کرنا اسٹارٹ کیا، جو ماڈرنسٹ تھنکرز ہیں انہوں نے اپنے کلاسیکل اسکالرس کو بھی ریجیکٹ کرنا اسٹارٹ کیا، اپنی ہسٹری کو بھی ریجیکٹ کرنا اسٹارٹ کیا، اور اپنے امپررز جو ہیں ان کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے، اور کافی سارے جو متس تھے، جو مس لیڈنگ آئیڈیاز تھیں، وہ سوسائٹی میں پروموٹ ہونا شروع ہوئی. So that's all for now. I wanted this lecture to be very short. If you have any question, you can ask me inshallah. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum.